سینیٹر کامران. سینیٹر کامران. جی بسم اللہ الرحمن شکریہ. الرحیم. پلیز. شکریہ میڈم چیئر پرسن. ایمل میرے بھائی جب بات کر رہے تھے تو مجھے جو سمجھ آئی وہ بجٹ کے حوالے سے کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، مگر میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ سوشل کانٹریکٹ جو ہمارے اس سبجیکٹ کے یعنی ہم جو اس کے سٹیزن ہیں اس ملک کے، ان کے مابین یا صوبوں کے مابین، وہ دستور ہے. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں بجٹ پہ تو وہ دستور کے مطابق 3 دن میں آپ نے ریکمنڈیشن دینی ہوتی ہیں، اور 3 دن کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس اور 7 8 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ ریکمنڈیشن فائنل ہوتی ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد وہ ریکمنڈیشن اس کے ساتھ کوئی ایگری کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے. مگر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، طاہر صاحب بیٹھے ہیں شاید اس بات سے اتفاق کریں کہ ایون بہت سے معاملات میں ہمارا تو اختیار نہیں ہے بجٹ میں، ہم صرف ریکمنڈیشن کی حد تک کی ہیں، اور بہت سے معاملات میں شاید قومی اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا بھی کوئی اختیار نہیں. تو جب بے اختیار لوگ بات کرتے ہیں اور وہاں جن لوگوں نے ہمیں اس ایوان میں یا ان ایوانوں میں بھجوایا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے کسی بات کرنے سے کوئی مسائل حل ہوتے ہیں، تو یہ پیغام صرف وہ پیپل آف شکارپور یعنی میں تو اپنے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ ہمارے بات کرنے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بجٹ بننا تھا وہ بن چکا، ریکمنڈیشن آنی ہے وہ تھوڑی سی میک اپ کے لیے اتنی گنجائش رکھی جاتی ہے اس بجٹ میں تاکہ وہ میک اپ ہو سکے. اختیار ماسوائے ریکمنڈیشن کے اس سینٹ کا بھی نہیں ہے، اور بہت سارے معاملات میں اختیار نیشنل اسمبلی کا بھی نہیں ہے. تو جن کا اختیار ہے ان کا ہی اختیار ہے، وہ با اختیار ہے. اس بجٹ میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو مجھے کم از کم ایک لا کے اسٹوڈنٹ کے ہونے کے حوالے سے، یہ اس دفعہ بھی این ایف سی ایوارڈ کے بغیر آیا. این ایف سی ایوارڈ پتہ نہیں کب سے اویٹڈ ہے. عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو تب بھی اویٹڈ تھا. انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی اسی سے ملتی جلتی، جو آج میرے بھائیوں نے اور بہن نے بھی شاید مل کے جو اٹیمپٹ کی ہے، جو اس کا حلیہ بگاڑنے کے لیے آرٹیکل 160 کا، اسی سے ملتی جلتی اٹیمپٹ عمران خان صاحب نے بھی کی تھی. پھر اس کو چیلنج کیا، وہ سیٹ اسائڈ کر دیا بلوچستان ہائی کورٹ نے، اور دین جو ہے نا وہ میٹر سپریم کورٹ آیا اور سپریم کورٹ میں ڈمپ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا اب مختلف حوالوں سے تو اب خیال یہ تھا کہ لا نوئنگ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس میں آ جائے گا، اس کو این ایف سی ایوارڈ آ جائے گا، اور اس کے بعد دین جو ہے نا وہ آگے پروسیڈ کریں گے. تو این ایف سی ایوارڈ نہیں آیا. یہ تو ایک تکلیف کی بات ہے، اس کا یہ تکلیف کا ایک پہلو ہے، مگر اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آرٹیکل 160 کے بالکل مخاصمت میں آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ وفاق کو فنڈ دیں گے اپنے ترقیاتی بجٹس کو کٹ لگاتے ہوئے، یعنی صوبے جو ہے نا اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ کو کم کرتے ہوئے اس کے بعد وفاق کو دیں گے. اس کے لیے مجھے ایک مثال جو سمجھ آتی، یہ مثال شاید جو سمجھ آئی، جو میرے ذہن میں آیا کہ جب یہ وفاق یا ماں کی طرح ہے یا باپ کی طرح، جب وفاق اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنا بزرگ ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں رہتے، پھر اس کے بچے شاید اس کو جو ہے نا وہ کوئی اس طرح سے چندہ کر کے دے رہے ہیں. تو وفاق اگر اتنا ہی بوڑھا ہو گیا ہے، وفاق اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے، وفاق اتنا ہی بے بس ہو گیا ہے جس کو بچوں سے جو ہے، تو پھر شاید اس وفاق کی سالمیت کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھنے لگ جائیں گے. یہ سوالات
اس کو لیجیٹیمائز نہ کریے، اس کو لیگل کوئی اس کو پہلو نہ بنائیے کہ صوبے بھی وفاق کو دے سکتے ہیں، اس کو ایسے معنی نہ پہنائیے کہ دستور میں تو ایک بات لکھی ہے، 28ویں امینڈمنٹ شاید اسی حوالے سے کچھ رک گئی ہے یا رک جائے گی، مگر اس طرح سے جو کچھ ہم نے اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی آگے بڑھ کے دستور کی ایک پروویژن کی موجودگی میں اس پروویژن کا مذاق اڑایا، میرا خیال ہے یہ اس سے بھی خطرناک بات ہے کہ دستور میں کچھ اور لکھا ہو اور آپ کچھ اور کر رہے ہوں اور پھر آپ اس کو معنی کوئی اور پہنا رہے ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے، مگر اگر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں ہے تو کم از کم ہم اپنے آپ کو اس میں بیوقوف نہ بنائیں۔ ہم کو اپنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دستور میں کیا لکھا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بجٹ کم از کم اس دستوری تقاضے کے بغیر ہے کہ NFC ایوارڈ نہیں دیا گیا، یہ بجٹ اس تقاضے کے اس تقاضے کی مخاصمت میں ہے، اس کی وائلیشن میں ہے کہ دستور میں کچھ اور لکھا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کچھ اور یہ کس وقت کیا؟ اس وقت کیا جب صوبوں میں حالات خراب ہیں، صوبے آپ کے نو گو ایریاز بن گئے ہیں۔ میڈم چیئرپرسن، ہم آپ کے پاس بار بار یہ رونا لے کے آتے رہے کہ بلوچستان آپ سے دور ہو رہا ہے، آپ اس پہ کم از کم بات کر لیجئے، خود آپ کو بات نہیں کرنی، ہمیں بات کرنے دے دیجئے۔ آپ نے اس بات کرنے کو کبھی آپ نے اس کو سنجیدہ ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنایا۔ اس سنجیدہ ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنانے کے بعد آج اس وقت آج کی تاریخ میں کوئی MPA، کوئی MNA جو کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس علاقے سے الیکٹ ہوا ہے، کیا وہ بھی اپنے علاقے میں جانے کے قابل ہے ادر دین کوئٹہ؟ اور کوئٹہ میں آپ کے پاس حالات کیا رہ گئے تھے؟ کوئٹہ میں تو ریڈ زون کے باہر تک جو ہے دھماکہ ہوا، یعنی وہ صرف ایک سڑک جو 1 کلومیٹر پہ بھی مشتمل نہیں ہے، شاید آدھا کلومیٹر ہو یا پونا کلومیٹر، اس میں آپ کی رٹ رہ گئی تھی نا جنوری فروری کے مہینے میں، تو وہ بھی اس کے باہر دھماکہ کر کے ثابت کر دیا گیا کہ اس کے بعد جو خاتون، جو بچی جس نے اپنے آپ کو خودکش کیا تھا وہ اندر بھی آ سکتی تھی۔ آپ کی تمام سیکیورٹی جو ہے وہ ایک ماسوا 1-2 لوگوں کے ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ تو آپ اپنے صوبوں کو مزید ناراض کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ ان سے وسائل لے رہے ہیں، اور جب وسائل بھی لے لیے جائیں گے تو اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ چلیں، بلوچستان تو جو ہے نا وہ پہلے دن سے 1948 سے شاید جو ہے ہم پہ الزام ہے غداری کا، اکثر لوگوں پہ لگتا رہا ہے اس میں، مگر آپ کے آزاد کشمیر میں تو کسی پہ یہ اس طرح کا الزام پہلے کبھی نہیں لگا۔ آزاد کشمیر میں آپ کل تک رات تک کیا کر رہے تھے؟ آپ نے وہاں پہ کتنا خون بہا دیا؟ کیا آپ کے بچے اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلے تو کیا ان کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے؟ یہ کام آپ نے بلوچستان میں کیا، یہ کام آپ نے خیبر پختونخوا میں کیا، یہ کام آپ نے آزاد کشمیر میں بھی کر دیا۔ آپ کے 3 علاقوں میں کم از کم اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں جہاں پہ آپ کی رٹ بہت سارے علاقوں میں ختم ہو چکی ہے، اور جب رٹ ختم ہو جائے، جب معیشت آپ ان کی اپنے ہاتھ میں لے لیں، آج ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ آپ گوادر کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ وہاں پہ جو چیزیں جس سے بھی آمدن کی توقع ہوگی، جس چیز سے بھی آمدن کی توقع ہوگی وہ آپ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیں گے یا اپنے ہاتھوں میں لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آپ لوگوں کے دلوں کو آپ جیت سکیں گے؟ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں تارڑ صاحب، ایک خاتون نے جب PDM گورنمنٹ تھی تو اس زمانے میں ریڈ زون کے باہر دھرنا لگایا ہوا تھا، ان کے ساتھ اور خواتین تھیں، بچیاں تھیں، ہم سب نے جا کے وہاں پہ کوئی کمٹمنٹس کی تھی، ہم سب نے جا کے وہاں وعدے وعید کیے تھے، ہم نے اس خاتون کو وہاں سے اٹھایا تھا، اس کو عزت دی تھی، اس کو چادر دی تھی، اس کو کہا تھا کہ آپ ہماری بہن ہیں، آپ ہماری بچی ہیں، آپ جائیے، یہ جس مسئلے کو آپ کمپلین کر رہی ہیں، آپ اس مسئلے کا حل نکلے گا۔
اب اس کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ نے اس مسئلے کا حل ایک کمیشن کی صورت میں نکالا. مجھے پتہ ہے, مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ نے ایک کمیشن بنا دیا ہے, منظور ملک صاحب ہیں اور ایک خاتون ہیں یہ ہیومن رائٹس والی. آپ نے کمیشن تو بنا دیا مسنگ پرسنز کے حوالے سے, مگر کیا وہ جو کمیشن بنایا ہے اس کے اور اس واقعے کے دوران جس میں طارڑ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسرے اس طرح کے بہت سے دوست جا کے اس بچی کے ساتھ جا کے ہم نے منت ترلا کیا تھا, اور اس کو ریڈ زون کے باہر سے جہاں پہ ان کو واش روم تک کی ممانعت کر دی گئی تھی, واش روم تک بھی وہ بچیاں نہیں جا سکتی تھیں, ادھر سے اٹھایا تھا. تو اس کے دوران جو وقفہ ہے وہ وقفہ بڑا اہم ہے بیٹا. اس میں ایک طرف تو اس بات کا ڈینائل آتا گیا کہ کوئی مسنگ پرسنز نہیں ہیں بلوچستان میں, اور آگے کے لیے جو ہے وہ جو طریقہ جو ہے وہ یہ اختیار کیا گیا کہ بجائے مسنگ پرسن ہو اس کے بعد لاش آ جاتی ہے چند دن کے بعد. کیا یہ حرکت میں آپ اگر ہم وفاق ہوتے, ہم کو اس پاکستان کا سٹیٹس حاصل ہوتا, میں اور آپ اپنے بچوں کے یعنی وہ جو اس سٹیزن ہیں اس ملک کے, ان کے ساتھ ہم یہ کرتے؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو جرم کے لیے تو قانون کے مطابق سزا ہے. میرا آپ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ اگر میں کوئی جرم کروں گا تو مجھے قانون کے مطابق سزا دیں گے. آرٹیکل 4 اس پہ بڑا کلیئر ہے. بلوچستان کیا مانگتا رہا ہے آپ سے؟ دو چیزیں, ایک اپنا حق حاکمیت اور ایک قانون کے مطابق سلوک کا ہونا. کیا آپ نے کبھی آج تک ان 79 سالوں میں کبھی آج تک, یہ میں اس حکومت کو الزام نہیں دوں گا, 78 79 80 سالوں کا پوری تاریخ اٹھا لیجئے, کبھی بلوچستان کو حق حاکمیت ملا؟ ایک بات. اور کبھی ان کے ساتھ قانون کے مطابق, یہ نہیں کہ ان کا کوئی اپنا قانون تھا, وہ قانون جو ریاست کا قانون تھا اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کیا؟ آنسر آپ سب کو پتہ ہے, آنسر مجھے بھی پتہ ہے, آنسر جو ہے نا باہر کے لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو جب یہ آنسر ہم سب کو پتہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم جان بوجھ کے اس ملک کو توڑ رہے ہیں خدا نخواستہ؟ کیا ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ احمد صاحب چلے گئے, احمد صاحب کے اپنا دادا تھے شاید, دادا کہا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی ریاست ہے جیسے کوئی خسروں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور وہ خسرا اس کو چوم چوم کے مار دے, کہ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, یہ آ گیا, اب اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں چوم چوم کے مار دوں گا. ہم اس ریاست کو چوم چوم کے مار رہے ہیں میڈم چیئرپرسن, اور اس چوم چوم کے مارنے میں اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم اور لگے گا. یہ بہت زیادہ چومنا جو ہے اس بچے کا سانس بند کر رہا ہے. آپ اس ملک میں غربت کا لیول, بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ بہت اچھا بجٹ پیش کیا, شاید یہ 2 سالوں کی نسبت کچھ بہتر کہہ سکتے ہیں اس کو, مگر کیا اس بجٹ سے پہلے غربت کا تناسب ہر 5 آدمی سے, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, بلوچستان کی بعد میں کروں گا, بلوچستان کی جب بات کروں گا پھر آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے, پہلے 5 میں سے ایک غریب تھا. ہم اگر 5 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں ایک غریب تھا. یہ پاکستان میں غربت کا ریشو تھا. آج جس وقت یہ بجٹ آیا ہے 29% پہ غربت کی شرح چلی گئی, یعنی ہر 3 میں سے ایک غریب ہے. تو ماشاءاللہ بجٹ تو اچھا ہو گیا کہ غربت مزید بڑھ گئی, غریب مر گئے یا باقی یا کچھ اور ہو گیا. اسی طرح سے غربت مکاؤ یا غریب مکاؤ, غربت نہیں مکتی ہے تو. اور اس کے اوپر مزید تکلیف دہ بات, اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات, جب وہ کہتے ہیں نا 2 اور 2 کیا ہوتا ہے, تو وہ 4 روٹیاں میں پھر بلوچستان کی طرف لے آؤں گا. بلوچستان میں 47% ہے غربت کا تناسب, یعنی ہر 2 میں سے ایک غریب. تو آپ جہاں پہ ہر 2 میں سے ایک غریب ہوگا وہاں پہ کیا توقع کریں گے؟ اور آپ کے ہاں غربت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ غربت کا کانسیپٹ 8,700 سم تھنگ, 8,750 روپے, یعنی 8,750 روپے میں آپ اکیلے کھانا نہیں کھا سکتی اگر اسلام آباد میں جائیں
تو جب اکیلے کوئی کھانا نہیں کھا سکتا تو آپ بلوچستان میں غریبوں کی یعنی اگر وہاں 1.25 کروڑ 1 کروڑ 30 لاکھ آبادی ہے تو اس میں سے باقی لوگوں کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. وہ بیچارے شاید انسانوں کی کیٹیگری میں بھی فال نہیں کر رہے ہوں گے, اور جو کچھ انسانوں کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریے کہ وہ ایک جو ہے نا وہ ماڈرن ریاست کے اس کے اندر جو ہے نا وہ آئیں گے. یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں. اور پھر جب آپ تنخواہ بڑھاتے ہیں تو تنخواہ کس طرح سے بڑھاتے ہیں؟ تنخواہ بڑھاتے ہیں 7%. وائنڈ اپ کیجیے پلیز. میڈم میں نے تو ابھی بات شروع کی. نہیں سوری 15 منٹ ہو گئے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھیں گے, میرے علاقے کے لوگ غلطی سے یہ سمجھیں گے کہ ہماری کنٹریبیوشن سے کوئی بجٹ بنا ہے. تو میں کم از کم اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, بلکہ جن کی کنٹریبیوشن نظر بھی آتی ہے ان کی بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, اور جن کا بجٹ ہے وہ انہی کا بجٹ ہے اور انہی کے فائدے کے لیے ہے. یہ میں صرف 1-2 باتیں اور اس میں مکمل کر لوں اس حوالے سے کہ یہ جو 7% کا جو آپ نے وہ تنخواہ بڑھا کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ حاتم طائی والا کردار ادا کیا ہے. وہ 7% جو ہے وہ کیا 35,000 والی تنخواہ کے لیے بھی ہے اور 22ویں گریڈ بھی ہے والے کے لیے بھی ہے. وہ 7,000 روپے جو ہے نا اس کا جب بڑھے گا تو وہ 3,500 روپیہ بڑھے گا, یا 4,000 شاید بڑھ جائے, وہ 35 سے 40,000 ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب دوسرے کے لیے آپ جائیں گے تو وہ کسی اور اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا بات آگے نکل جائے گی. شکریہ. چلیں جی, آپ نے شکریہ ادا کر دیا. کوئی بھی ابھی بجٹ پہ کوئی بھی بات نہیں تھی, مگر یہ جو 17 منٹ میں آپ نے بجٹ پہ کوئی بات نہیں کی. آپ فری ہیں جی, بہت بیٹھیے جی.